200 حدید گولڈن حدید کر کے ہے. من آتانی دخل الجنہ، جو کوئی اوبے کرے گا مجھے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ومن آسانی فقد ابا، اور جو کوئی انکار کرے گا، وہ ڈس اوبے کرے گا تو اس کے لیے نافرمانی کی اس کو سزا بھی ہے. لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ایگزیکٹلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہی کرنا ہے، اور نافرمانی، ڈس ریسپیکٹنگ حرکتیں نہیں کرنا ہے. دا نیکسٹ حدیث نمبر 64. من احدث، جو کوئی احدث فی امرنا ھذا ما لیس فی فہو رد، جو کوئی نئی بات دین میں بتائے یا انٹروڈیوس کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ ریجیکٹڈ ہے، رد کیا جائے گا. تو دین میں ایڈ کرنا، سبٹریکٹ کرنا یہ منع کیا گیا ہے. یہ دین کی بات ہے، یہ کوئی فون نہیں ہے کہ اس کا ورژن چینج ہو رہا ہے، اس کا سافٹ ویئر نیا سافٹ ویئر آ رہا، یا اس کا نیا فون ہے اس کا نیا ورژن آ رہا، یا کوئی لیپ ٹاپ ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم. نہیں، دین مکمل ہو چکا. That's it, done. And 1400 years ago, so just we have to follow what Allah subhanahu wa ta'ala has sent the book, and the role model is Prophet sallallahu alaihi wasallam, and after that Sahaba ikram, tabi'in, tabi'in, and then the righteous people. So we have to just follow that. کوئی نئی بات دین میں ایڈ سبٹریکٹ کرنا بدع ہے. بدعت کیا ہے؟ گمراہی. نیکسٹ حدیث is 65. من دخل علی خیر فلہ مثل اجری فعلی، جو کوئی شخص دوسرے شخص کو کوئی خیر، اچھی بھلائی کی بات بتاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ریوارڈ کیا ہوگا؟ ایکول ہوگا. کسی کو بھی آپ کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ہی اتنا بدلہ. بعض وقت سم ٹائمز کیا ہوتا کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن صحیح نہیں رہتی، کریکٹ نہیں رہتی. اگر ان کو بتا دیں، یا کوئی چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی، اگر آپ گائیڈ کر دیں تو دیٹس ہاؤ دا گائیڈنس وڈ بی. جیسے کہ پرانے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا، کسی کے پاس کیمل نہیں ہے، اینڈ دا پرسن ول سے اوکے یو ول گیٹ دا کیمل فرام دیر. So that person would be getting the equal and reward. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کسی کے بھی لیے ہم کام آئے. من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ نار، جو کوئی اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کے لیے حرام کر دی گئی کیا؟ دوزخ کی آگ. حرم اللہ علیہ النار. بات صرف یہ کہنے کی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی ایسے ہی زندگی گزارنا ہے توحید پہ اور خاتمہ بالخیر ہو. اٹس جسٹ ناٹ وربلائزنگ اٹ. پھر نماز قرآن کے ساتھ جو 5 پلرز ہے، پھر معاملات ہے، ایوری تھنگ. اور پھر جو ایک آرفن ہے، آرفن کس کو کہتے ہیں؟ جو یتیم ہے، جس کے والد صاحب گزر گئے اور وہ بچے یتیم جب کہلائیں گے جب یہ ابھی وہ بلوغت میں نہیں ہے، وہ میچور نہیں ہوئے، چاہے گرل ہو یا بوائے. بٹ اٹس ناٹ سو. اف یو گو مور ڈیپر انٹو اٹ، سم آف دا اسکالر سے صرف بلوغت کی بات نہیں ہے، جب تک کہ ان کا مائنڈ اتنا میچور نہ ہو، ان کے اندر وہ سمجھداری نہ ہو. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ 11 سال 13 15 سال میں بھی بچے میچور ہو جاتے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہاں چلو یہ بالغ ہو گئے، دے آر سمجھدار. نو اٹس ناٹ سو. ان کو تھوڑا ٹائم دینا، ان کی کفالت کرنا، ان کا ٹیک کیئر کرنا. تو آرفن کا ٹیک کیئر کرنا، اگر اس کو اسپانسر کرنا، تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. جیسے کہ 2 انگلیاں ٹوگیدر ہے، وہ 2 انگلیوں کو بتاتے ہوئے کہے کہ ایسا 4 فنگر اور مڈل فنگر جس طرح ٹوگیدر ہے ویسے رہیں گے. تو یتیم کا خیال رکھنا ہے. انا وکافلو مطلب کفالت کرنا ہے. یتیمہ فی الجنت ہاکذا وقالا، تو بتائے کہ بی اسبعہ سبابتی والوسطی، تو جو 4 فنگر ہے
اور جو مڈل فنگر ہے وہ بتا کے بولے کہ اس طرح میرے ساتھ ہوں گے جو بھی یتیم کی کفالت کرے. دیر از نتھنگ رانگ اگر انسان جو بھی شخص ہے ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں, اگر وہ ٹیک کیئر کرنے کے حد تک کچھ اس میں اجرت لے رہے ہیں اینڈ ریسٹ آف اٹ ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. بٹ اٹس ناٹ کہ آپ پورا یتیم کا حق لے لیں. کیوں؟ یہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور جو بچے چھوٹے رہتے ان کو اتنے معصوم رہے, ان کی اتنی سمجھ نہیں رہتی, اور ان کے کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتی کرنا, ان کا حق لے لینا, اس کا ٹیک کیئر کرنا ایک رسپانسبلٹی ہے, اور ان کو اچھے سے عمل کرنا وہ بھی اچھی ایک گڈ ڈیڈ ہے, دل سے کرنا چاہیے. مینی ٹائمس اٹ ہیپنس کہ لوگ خیال تو رکھتے لیکن دل سے نہیں کرتے, صرف دکھاوا رہتا, اور سم ٹائمس ریونج فل ایکٹ کرتے, ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتے. تو ہمیشہ کوشش یہ رہنی چاہیے کہ یتیم, اور اسپیشلی یتیم اگر وہ خونی رشتہ بھی ہو تو اس کے ساتھ تو اور زیادہ ڈو گڈ کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے یتیم لڑکا ہو یا لڑکی, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی, فزیکل ابیوزمنٹ بھی ہوتا, مینٹل ابیوزمنٹ بھی ہوتا, ان کا مال متا بھی بہت دھوکے سے سارا لے لیا جاتا. یہ سارے چیزوں کا ڈرنا چاہیے. ایک مسلمان مومن کیا ہے یا مومنہ کیا ہے؟ غیب پہ ایمان لانا اور اللہ رسول کے جو احکامات ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بچے یتیم ہو سکتے. وی کانٹ ٹیک اینی باڈیز گارنٹی کہ ہم سب دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سرپرستی ہماری رکھے بچوں پہ اور اچھے سے ان کے کام کرے. لیکن اٹ ہیپنس کہ کسی کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے, تو یتیم کے ساتھ اچھا ڈو گڈ کرنا ہے. اسپیشلی لک اراؤنڈ از ان دا ریلیٹیوز فرسٹ, اینڈ آف کورس جو بھی غیر بھی ہو. اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ جو بھی ویک یعنی بوڑھے ہو سکتے, عورتیں ہو سکتے یا غریب ہو سکتے, ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو رزق دینے والا ہے, اور ان کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ اگین آئی ریپیٹ دس تھنگ بیکاز دس ہیز سو مچ ایمفسس کہ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے, ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, چاہے وہ ویک کمزور, ان کا خود فزیکلی کمزور ہو یا دولت میں کم ہو, رشتہ دار ہو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی ڈوئنگ گڈ ود دیم. یہ جو دنیا ہے بہت ہی متاعلہین ہے, ٹیمپرری انجوائمنٹس ہے, اور یہ ٹیمپرری ہے. لیکن ایک جو رائچیس وائف رہتی, جو ایک نیک صالح بیوی رہتی, یہ بھی ایک انسان کے لیے کیا ہے, بہت ہی اس کے لیے آنر کی بات ہے, ایز ویل ایز اس کے لیے سکون کی بات ہے. تو دنیا میں جو انجوائمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جب اچھی وائف مل جاتی ہے, اچھا اسپاؤس مل جاتا ہے, بچوں کو اچھا ریز کرتے, صحیح دین پہ چلتے, سو آن سو فورتھ. سو دس از لائک دس ورلڈ ول گو آف. لیکن آخرت میں کیا رہنے والی ہے؟ جو اچھے عمل کر کے جائیں گے, اچھے رائچیس عمل کریں گے. اور آگے کی جو حدیث بتایا گیا ہے, ایک عورت کا کیا ہے کام کہ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھے, پلیز کرے, تو وہ عورت جنت میں جائیں گی. Any woman who dies when her husband is pleased with her will enter Jannah. تو کوئی بھی عورت ہے تو فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ بچے کتنے بھی ہو, ان کے گرینڈ چلڈرن ہو, so on so forth, whether she is old or young doesn't matter. Husband has to, but sometimes it happens کہ even though a woman is taking care of husband but still husband is abusive ہے یا not thankful ہے, شکر گزار نہیں ہے, اور بار بار ان کو تکلیف دے رہے ہیں. تو دو فرشتے ہیں نا, رائٹ اور لیفٹ پہ لکھنے والے, اینڈ اللہ از وٹنسنگ ایوری تھنگ. اور ایک یقین ہونا چاہیے جب کوئی انسان بھی کسی کے ساتھ اچھا کرتا, وہ اچھائی کے آثار رہتے ہی رہتے اس دنیا میں. تو اگر کوئی الزام بھی لگا رہے تو we shouldn't feel that. Same thing for the آدمی and عورت, but here it is mentioned in regard to عورتیں. عورتیں اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا ہی رکھنا ہے, ان کے لیے کیا ہے, جنت کا جانے کا ایک راستہ ہے.
بٹ اگین پیپل ول بی ٹاکنگ ویمنس لیب، یہ تو آدمی بھی خوش ہونا عورت بھی خوش نہ، دیٹس اے بحث، دیٹس اے آرگیومنٹ. سمے نہ بتانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ایک مسلمان مومنہ اس کا کام یہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لے، کتنی بھی اچھی جاب کرے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ ہے، سو آن سو فورتھ، اے وومن شوڈ بی سبمسو. پہلے اللہ رسول کی بات مانے، اس کے بعد ہسبینڈ کے بات ماننا ہے. بٹ واٹ اف ہسبینڈ سیز کہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ گئے، وہ بات کو نہیں ہے کہ نماز کو روک دے رہے، حجاب کو روک دے رہے. مینی وومن دے سے او مائی ہسبینڈ ڈونٹ لائک می ٹو ڈریس دس وے اینڈ سو دیٹس. آپ کے اپنے دل کتنا اسٹرانگ ہے؟ آسک یور سیلف، ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، میک دعا اینڈ اللہ ول میک دیئر ہارٹس ویری ٹینڈر. اللہ تعالیٰ نا دلوں کو پلٹنے والا ہے. آپ اگر فرم رہیں گے کوئی چیز پہ، سیم چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہو. تو وی ہیو ٹو میک ہسبینڈ ہیپی. سو وی ڈیڈ ٹل حدیث نمبر 70. So in the other book we were doing diseases of the heart and their cures. دلوں کی بیماری اور اس کی شفا. اب جو آج چیپٹر ہم کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہر کوئی جو انڈیسنٹ ایکشن ہے اور اس کو کس طرح دل کی شفا بھی ہونا چاہیے. تو انڈیسنٹ ایکشن سے بچنا ہے، کوئی بھی فاحشہ ہے، منکر ہے، ہر وہ چیز سے بچنا ہے. دیٹ ول لیڈ ٹو گناہ، سنس جو ہے. گناہ اور سنس جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا، دل پہ دھبا آتے جاتا، اور دل پہ ایک ڈاٹ آئیں گا، 2 ڈاٹ آئیں گے، آ کے کیا ہو رہا، پورا دل کالا ہو جا رہا. جیسے کہ لیپریسی ہو جاتی نا باڈی میں، ویسا ہو جاتا. یا آپ سوچئے کہ ایک پھول ہے، کئی کانٹے ہیں، کانٹے لگ جاتے نا ہاتھ میں اور پھر خون بھی نکل آ جاتا. تو یہ ساری چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. اینڈ واٹ از دا اریزر فار دیٹ؟ گناہیں ہو رہے ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں. اریزر کیا ہے؟ ریپینٹنس، توبہ، سچی توبہ. اور پھر سچی توبہ کر کے یہ سارے چیزوں سے اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو گیا، ایک ملاوٹ ہوتے جائے گی، نیکی بھی ہو رہی، بدی بھی ہو رہی، پھر وہ مکس ہو رہا. جسٹ امیجن ایک کلیئر واٹر ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اور ایک کالا سا پانی ہے جس میں آپ بلیک کلر کا کوئی رنگ ملا دیں. ٹھیک ہے، دونوں پانی کیا ہوں گے، ادھر سے آپ صاف پانی ملا رہے، ادھر سے جو کالا رنگ آپ ملائے تھے وہ بھی ملا رہے، تو کیا ہو رہا، پانی کا رنگ کیسے ہو رہا، بلیک کلر کا ہو جا رہا، رائٹ. تو ویسے ہی نیکی ہے اور گناہ ہیں. تو نیکی کو جب بچا کے رکھنا ہے تو واٹ وی شوڈ ڈو، گناہوں کو بند کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اریز کرنا ہے. تو سچی توبہ بھی وہی ہے تاکہ وہ ہمارا دل کیا ہو، پاک صاف. تو دس از ہاؤ ایک دل کی جو بیماری ہے اس سے. تو اب جو رائچیس ایکشن ہے، نیک عمل ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا، ایول ایکشنز بھی مل جا رہے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا، دل میں کیا ہو رہا، جیسے جسٹ ناؤ آئی گیو یو این ایگزامپل. تو دل میں کیا ہو رہا، ادھر سے بلیک کلر، ادھر سے وائٹ، تو یو وڈ سی مور آف بلیک. تو یہ بات کا کوشش کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل یہ میرے لیے ہے، رائچیس ایکشن کے ساتھ جو بھی ایسے سنفل چیزیں ہیں، ہڈن ہے یا ایپرنٹ ہے، یہ کیا کرتے، دل کو کیا کرتے، کرپٹ کر دیتے. اور پھر دل کو کیسا صاف کرنا ہے، زکاة مینس جو سال میں ایک بار زکوٰۃ دیتے. ایکچولی واٹ اٹ از، اٹس دا پیوریفیکیشن. بٹ وی وانٹ ٹو پیوریفائی آور ہارٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل بہت صاف ہے، میں تو ایسی ہوں یا ویسی ہوں. وی کانٹ سے دیٹ. وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ہم کوشش کرتے کہ ہمارا دل صاف ہو اور کوئی اس کے اندر ایسی غلط چیز نہ آ جائے. اگر آ بھی جائے تو ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح صفائی کرنا ہے، توبہ استغفار کے ساتھ وہ چیزوں سے بچنا ہے، یا ویسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی. ہر انسان کی کمزوری الگ الگ ہو سکتی. اب یہاں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 کی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. یہ جو اللہ کا فضل ہے، یہ مرسی ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر نہیں ہوتی تو وہ انسان، وہ شخص کیسا پیور ہوتا سن سے. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّي. اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، ورنہ یہ دل کیسا پیوریفائی ہوتا، اس کا تزکیہ کیسے ہوتا.
آگے فرمایا گیا سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 28 بتایا گیا ہے اگر تم پوچھا جائے کہ تم واپس جاؤ تو واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ You knock the door, you go to some place، کسی کا گھر ہے، چاہے اپنے بچوں کا ہو، کسی کا ہو، ہر کسی کی پرائیویسی اسلام میں بہت رسپیکٹیبل ہے۔ It's not in the Western country. People in the overseas, like, they respect each other. But what about, when you go back, Asian countries میں لوگ سمجھتے کسی کے گھر میں بھی بارجنٹ کر دے اور کسی کے بھی کمرے میں بغیر نوک کے نہیں۔ سورہ نور میں احکامات بتائے گئے ہیں کہ گھر میں انٹر ہونے سے بھی پہلے نوک کر کے جانا ہے، اگر کوئی آپ کو اجازت نہ دے فرضی ہو تو آپ واپس چلے جائیں۔ There's nothing wrong in that. Everybody has their privacy. Even if it's your own children's home, even it's your sister's home or so on and so forth. It could be any. چاہے آپ کے پیرنٹس کا گھر ہو، آپ خود پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے، ہر کسی کی پرائیویسی بہت ہی رسپیکٹیبل۔ بٹ ان واٹ کانٹیکس یہاں پر بات ہوئی کہ ازکا، پیوریفیکیشن۔ سو وائی وی آر لرننگ ڈیئر سسٹرز آل دس؟ کیونکہ ہم اپنا دل پیوریفائی کرنا چاہتے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے، دل کو صاف کرنا چاہتے، ہر وہ جو خراب چیز ہے اس میں جو اس میں کچھ بھی ایسی چیز ڈال رہے جس سے کہ آپ کو فیل ہو رہا کہ اس میں برائی پیدا ہو رہی، تو ہر وہ برائی سے کیا کرنا ہے؟ اوور کم کرنا ہے۔ پھر فالوئنگ آیاز میں بتایا گیا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، کیونکہ سورہ نور ایسے احکامات بتائے گئے ہیں کہ جس سے معاشرے میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، وہ خرابیوں کو روکا گیا ہے، کیونکہ that's the thing. So this thing here mention کہ جو مومن مرد ہے اپنی آنکھ نیچے کرے اور پروٹیکٹ کرے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو۔ پھر آگے دوسری آیت میں پھر عورتوں کے لیے بھی احکامات یہی ہے۔ کیوں؟ آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ فار ایگزامپل کوئی عورت ہو سکتی ہے وہ پورا نقاب پہنی ہوئی ہے لیکن آنکھ سے تو دیکھ رہی ہے نا، تو لوور یور گیز، یہاں پر آدمی کے کانٹیکس میں بات کی گئی ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ آنکھ جو دیکھتی نا، واٹ یو سی یو ڈیزائر اٹ، ازنٹ اٹ؟ آنکھ جب نیچے کریں گے، نہیں دیکھیں گے تو وہ ڈیزائر ہی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم سوچتے ہو کرتے ہو۔ اور پرائیویٹ پارٹس کیا ہے؟ یہ ایک کھلی برائی ہے، آج کل کتنا عام ہو گیا۔ جیسے کہ نہیں، آؤٹ آف بیڈ لاک دے گیٹ ان ٹو دا ریلیشن شپ اینڈ دے تھنک دیٹس اوکے، دیٹس ناٹ اوکے، دیٹس اے بگ نو فار دیٹ۔ اگر کوئی بھی شخص ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک شادی کیا چیز ہے، مکمل آپ کے ایمان کا پروٹیکشن ہے، ایک قلعہ کی طرح، وہ آپ کو ایک فورٹریس کی طرح ہے، پورا آپ کو پروٹیکشن میں آ جاتے۔ تو لوگ شادیوں کو عام نہیں کر رہے، رشتے دیکھتے پھر ختم کر دیتے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا؟ دے اینڈ اپ وتھ سنگل۔ اینڈ انسان جب سنگل رہتا اس کی آنکھ ادھر ادھر دوڑیں گی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں پھر وہی ڈیزائر کر رہے ہیں، چاہے نہ چاہے، جیسا انسان کی بھوک ہے، اٹس اے ڈنر ٹائم، رائٹ، یو ایٹ دا سیم وے۔ ہر انسان کے ہارمونل چینجز ہے، نو بڈی کین سے کہ نہیں مجھے تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، no it's not so. The other day I was listening to one of the speaker and she was saying کہ لوگ پہلے ہوتا تھا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد لوگوں کے ڈیزائرز کم ہو جاتے تھے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ برائی پھیلتی جا رہی ہے کہ برائی اتنی عام اوپن ہو گئی ہے کہ انسان کو وہ ڈیزائرز، خواہشات بڑھتے جا رہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا؟ ابصار بصر کی جمع ہے، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، تو حفاظت کی جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی حفاظت کی بات ہو رہی۔ سو دس از لائک ہاؤ اے پروٹیکشن شوڈ بی، دس از لائک اے پروٹیکشن شیلڈ۔ آنکھ سے بھی آپ پروٹیکٹ کر رہے
फिर the next thing, very private and personal, that thing also should be protected. Zalika aska lahum, that is the purification. But what we are learning, dear sisters, we are learning purification of the heart. तो दिल का तस्किया, दिल की पाकीज़गी में आँख की बात मेंशन की गई, फिर बहुत प्राइवेट बात मेंशन की गई. क्यों? आँख से बात शुरू होती, आँख से इंसान देखता, फिर वो ख्वाहिशात पैदा होते. और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनाउन, तुम जो सोचते करते अल्लाह नोज अबाउट इट. सो वी शुड मेक मैरिजेस ईजी एंड लोगों के पास कितने भी जो जिम्मेदारियां हैं कोशिश करना चाहिए, आदमी हो औरत हो. समटाइम्स ये होता कि एक बार शादी होती फिर उनका ब्रेकअप हो जाता या डिवोर्स हो जाती, दैट्स ओके. इस्लाम ऐसा नहीं बोला कि बस एक बार शादी हो गई छोड़ दी उसके बाद बैठे रहो. दे कैन गेट मैरिड अनदर टाइम, चाहे औरत हो या मर्द हो, नथिंग रॉन्ग है इसमें, लेकिन शादी दीन को मुकम्मल करती है. फिर नेक्स्ट आयत में भी क्या बताया जा रहा है, सूरतुल आला की आयत है 14 and 15, सूरतुल आला आया नंबर 87, सूरा नंबर 87. क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला. तो बेशक क्या है, प्यूरिफाई क्या करता है, सक्सेसफुल होते वो जो प्यूरिफाई. तो है क्या, अल्लाह ताला ही प्यूरिफाई करने वाला है. तो हम जो कोशिश करते प्यूरिफिकेशन से कि हर चीज़ अगर आप प्यूरिफाई करेंगे उन्हों सक्सेसफुल हो जाएंगे. एंड क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, सूरत शम्स की आयत नंबर 9 और 10 है, सूरा नंबर 91. तो सक्सेस क्या है, प्यूरिफाई, अपने आप को प्यूरिफाई करना है और हर वो चीज़ जो करप्ट करती उससे रुक जाना है. और फिर आगे सूरतुल अबसा की आयत है, सूरा नंबर 80 आयत नंबर 3 में, कि जो अपने आप को वमा युद्री का लाल्लहु यज़क्का, क्या है प्यूरिफिकेशन, डू यू नो व्हाट प्यूरिफिकेशन इज. सो ऑल दिस आयाज हैज़ बीन मेंशन वन आफ्टर अनदर. क्या बताया जा रहा है, प्यूरिफिकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, दैट्स हाउ इट इज़. फिर आगे सूरतुन नाज़ियात सूरा नंबर 79 आयत नंबर 18 एंड 19 में भी बताया जा रहा है फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, जो प्यूरिफिकेशन करना है, अपने आप को कैसा प्यूरिफाई करना है, व अहदिका इला रब्बिका फ़तख्शा, प्यूरिफाई भी करना है अपने आप को और गाइड टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और गाइडेंस में क्या है, अल्लाह का डर होना. तख्शा क्या है, जो अंदर खशियत है. तो तज़किया के लिए हर वो चीज़ जो आपके दिल को बुराई में डाल रही है उससे रुकना है, प्यूरिफाई करना है अपने आप को. लेकिन अब प्यूरिफाई करने के लिए परफॉर्म गुड डीड्स करना है, लेकिन बैड डीड्स से भी रुकना है. ऑन टॉप ऑफ दैट और क्या चीज़ करना है, तौबा करना है, सच्ची तौबा करना है, कोशिश करना है वो चीज़ों से निकलने की. फिर सूरे फुस्सिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 6 और 7 में बताया जा रहा है ववाइलुल लिल मुशरिकीन, हलाकत है मुशरिकीन जो पॉलीथियस्ट है उनके लिए बताया जा रहा है. जो अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, ये लोग ज़कात नहीं अदा कर रहे और ये क्या है, काफिर है, डिसबिलीवर्स है. तो जो इंसान, जो शख्स कहता है कि मुसलमान है, तो उसका काम क्या है, जस्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट इज इनफ. प्यूरिफिकेशन ऑफ माल ऑल्सो इज नेसेसरी, यू हैव टू डू दैट ऑल्सो. तो ज़कात क्या है, तौहीद, ईमान और दिल को पाक साफ रखना है. तौहीद हमेशा क्या है, अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया गया वही चीज़ फॉलो करना है, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट. ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप, ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. तज़किया प्यूरिफिकेशन क्या है, हर तरह से अपने आप को प्यूरिफाई करना है, अपने नफ्स को प्यूरिफाई करना है, अपने माल को प्यूरिफाई करना है और हर वो चीज़ से बचना है जिससे दिल के अंदर, चाहे वो जंग आ रहा, कलसाहट आ रही या कोई भी चीज़ हो सकती है. तो अब आगे क्या बताया जा रहा है, सूरे नजम सूरा नंबर 53 आयत नंबर 32 में बताया गया है फला तुज़क्कु अनफुसकुम, अपने आप को, अपनी जो सेल्फ है उसको प्यूरिफाई करना है.
سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا. اینڈ اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. قد افلح من زکاہا, سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیا نمبر 99 میں کیا ہے؟ سورہ نمبر 91 آیا نمبر 9 کی بات کر رہی ہوں. تو سکسیسفل کون ہے؟ جو اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے. دس از لائک کنٹینیوس پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی چیز پیوریفائی ہو جا رہی. کبھی آپ دیکھے ہوں گے کوئی چیز بھی آپ چھان رہے یا صاف کر رہے, ڈز اٹ ٹیک ٹائم؟ بہت گریجولی کرنا پڑتا, رائٹ, اور بہت ٹائم لگتا. تو ویسے ہی دل کو بھی پاک صاف رکھنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم اس کو صاف کرتے ہی رہنا پڑتا. ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ توحید پہ رہنا ہے, کوئی اور غلط چیزوں میں نہیں. اس کے علاوہ بھی جو نفس پہ اور چیزیں بھاری ہوتے حاوی ہو جاتے, کسی سے جیلیسی ہے, کسی کے ساتھ برا عمل کرنا ہے, بیک بائٹنگ کرنا ہے, یا کسی کو تکلیف دینا, تانے مارنا, کسی کے ساتھ بحث کر کے اس کا دل دکھانا, کسی کو بیلٹل کرنا, یہ سارے چیزیں بھی کیا کرتے؟ دل کو برا کرتے. اور دل کیا ہو جاتا؟ مردہ ہو جاتا. کسی کے پاس آپ دیکھو, چاہے ان کے پاس کتنا بھی دولت ہو, ہر چیز ہو, لیکن پھر بھی ان کے پاس دل کا سکون اور چین نہیں ہے. یہ دل کا سکون اور چین کہاں سے آتا؟ جب آپ پڑھیں گے, سیکھیں گے اور ہمیشہ دل صاف رکھیں گے, چاہے کتنے بھی ڈفرینسز ہو آپس میں, وہ دل صاف رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہم کو ایسے چیزوں سے بچنا ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل رہا نہیں یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ایوری بڈی ہیز دیئر اون نفس. کوئی کسی کا نفس ہو سکتا کوئی چیز پہ انکلائنڈ ہو جا رہا, تو وہ چیزوں سے بچنا ہے. اور ایک بات بہت زیادہ ہم کوشش کرنا ہے اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ہے, وی آل ہیو گیون دا ریسپانسبلٹی. وہ ریسپانسبلٹی بہت سنسیئرٹی کے ساتھ نبھانا ہے. آپ کتنا بھی قرآن سیکھ لے, کتنی بھی دینی تعلیمات سیکھ لے, دنیاوی تعلیمات سیکھ لے, ہر انسان کو, کیونکہ لاسٹ ویک ہی ہم یہ بات یہ حدیث کی کتاب میں سیکھے, مطلب یعنی پھر سے ہم نے دہرایا تھا کہ ہر شخص اپنی فیملی کا رسپانسبلٹی جو ہے اس کے اوپر ہے. تو they have to take care of their family's responsibility because we will be asked. ہم سے سوال ہوگا کہ کیا کر کیا ہے. اینڈ in today's ayahs of this book you might have seen کہ بار بار تزکیہ کی بات ہو رہی تھی, اور تزکیہ میں ایسی چیزیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے جس میں کہ ہمارا جو نفس ہے, ہم سب کا نفس ہے, عورت ہو, بچی ہو, چھوٹی بچے ہو یا بڑے ہو, سب کا اپنا نفس ہے. اور نفس ہر چیز پہ انکلائن ہوتا, چاہے وہ نارمل چیزیں ہوں یا ایک ایج کے بعد آپ کے جو خواہشات ڈیولپ ہوتے. تو اس کا مین کوشش کیا کرنا ہے؟ دین کو مکمل کرنے والے چیزوں کو